بینک کا جو چوکیدار ہے اس کی تنخواہ کا مسئلہ بھی ایسا ہی ہے کہ وہ حلال ہے یا حرام. اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ چوکیدار جو وہاں بیٹھا ہوا ہے وہ اس عمارت اور اس رقم کی حفاظت کے لیے بیٹھا ہے اور ان لوگوں کی حفاظت کے لیے بیٹھا ہے جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کام بذات خود ناجائز بولو بھائی نہیں ہے. اس کا براہ راست اس سودی لین دین کے گواہ بننے یا اس کو لکھنے میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. بینک کا مینیجر کی تنخواہ تو بہرحال حرام ہے سودی بینک کی, کیونکہ وہ تو پورے سسٹم کو مینیج کر رہا ہے نا. تو چوکیدار کی تنخواہ حلال ہے یا نہیں؟ تو علماء کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کام اس کا جائز ہے, فی نفسی جائز کام ہے, پیسے کی حفاظت کرنا, لوگوں کی حفاظت کرنا یہ جائز کام ہے, لہذا اس کی تنخواہ بھی کیا ہے جائز ہے. علماء کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ کام تو اس کا جائز ہے لیکن اس کو جو تنخواہ دی جا رہی ہے وہ حرام پیسوں سے دی جا رہی ہے, اس لیے کہ بینک اپنے سود سے جو ارننگ ہوتی ہے, جو پروفٹ ہوتا ہے, وہ پروفٹ تنخواہوں میں نکالتا ہے. تو بعض دفعہ کام جائز ہے مگر اس کو تنخواہ حرام پیسوں سے دی جا رہی ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کیونکہ بینک کو جو بچت ہوگی نا, پروفٹ ہوگا, وہ تو خالصتاً سودی پروفٹ ہوتا ہے. اس سود سے بینک کیا دے رہا ہے؟ تنخواہیں دے رہا ہے. لیکن ایک اور رائے علماء کی وہ یہ ہے کہ بینک کاغذ میں تو یہ لکھتا ہے کہ میں اپنی سودی بچت سے اس کو تنخواہ دے رہا ہوں, لیکن بینک کے پاس کوئی ایسا الگ سے ڈبہ نہیں ہے کہ جو سودی ارننگ آ رہی ہے بینک اس ڈبے میں وہ پیسے رکھ رہا ہو. بلکہ بینک کے اکاؤنٹ میں زیادہ تر رقمیں لوگوں کی ہوتی ہیں جو لوگوں نے اپنے پیسے بینک میں ڈپازٹ کرائے ہوئے ہوتے ہیں, اور ان میں غالب حلال ہے. اسی میں بینک کا پروفٹ بھی سود کا شامل ہوتا رہتا ہے. اور شریعت کا حکم یہ کہ حلال و حرام جب مکس ہو جائے تو اس میں جو غالب ہوگا اس کا اعتبار کیا جائے گا. لہذا جو زیادہ بڑی رقم ہے وہ حلال بچتوں کی ہے, لہذا بینک جب اس سے تنخواہ دے گا تو وہ چوکیدار کے لیے کیا ہوگی؟ حلال ہوگی. اس کو حرام کی طرف منسوب نہیں کریں, کیونکہ بینک نے الگ سے کوئی ڈبہ تھوڑی رکھا ہوا ہے. بھائی آپ کے گھر میں سودی ارننگ آ رہی ہے تو وہ سود کے لیے الگ سے کوئی چیز ہے تو اس کو تو ہم کہیں گے کہ یہاں سے پیسے نہ مت دو. مکس ہو رہا ہے تو پھر زیادہ کیا ہے یہ دیکھا جاتا ہے.